السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، رضوان بھائی نے کمنٹ کے ذریعے انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت ہم جب جماعت سے وطر کی نماز ادا کرتے ہیں، وطر کی نماز اکثر و بیشتر تراویح میں پڑھی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس میں اگر پڑھتے ہیں تو امام صاحب جب وطر کی نماز پڑھاتے ہیں جماعت کے ساتھ میں، تو وہ پہلی رکعت میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، دوسری رکعت میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، اور تیسری رکعت میں بلند آواز سے قرات کرنے کے بعد اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خاموش رہنا چاہیے یا ہمیں بھی کچھ پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے، بس تسبیح رکوع، تسبیح سجدہ اور تشہد وغیرہ، درود ابراہیم، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھنا چاہیے، یا ہمیں جب خاموش ہو جاتے ہیں وطر کی نماز میں امام صاحب تو ہمیں اس کے پیچھے کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو بہت ہی پیارا، اس کو اچھے انداز میں ذہن لگا کر سنیں، بہت ہی عمدہ سوال ہے یہ۔ اب اس سوال کا جواب یہ یاد رکھیے گا کہ اگر امام صاحب وطر کی نماز جماعت سے اگر پڑھا رہے ہیں، پہلی رکعت میں قرات بلند آواز سے، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں اگر بلند آواز سے قرات کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر اگر وہ خاموش ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے بعد، تو اب آپ کو دعائے قنوت پڑھنا لازمی ہے۔ کیا ہے؟ آپ دعائے قنوت پڑھیں۔ اگر آپ کے دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو آپ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو آپ یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھ کر آپ کو سنائی تھی، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی کبات والی بات نہیں ہے، آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک؟ اور امام صاحب کے پیچھے آپ دعائے قنوت پڑھیں۔ جب خاموش ہو جائے امام صاحب تیسری رکعت میں، یعنی کہ تکبیر کہنے کے بعد میں تیسری رکعت میں خاموش ہے، تو آپ کو دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک؟ یہ مسئلے کا آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ اب اس میں ایک صاحب نے اور سوال کیا، اس میں بتلا دیتا ہوں میں بھی۔ ایک صاحب نے اس میں اور سوال کیا کہ حضرت کہ امام صاحب جو ہیں جب خاموش ہو جاتے ہیں تیسری رکعت میں وطر کی نماز میں، جب اللہ اکبر تیسری رکعت کے لیے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، تو دعا یعنی کہ اسے بولتے ہیں ہم قنوت تکبیر، تکبیر قنوت بولا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ تکبیر قنوت بولتے ہیں، یعنی کہ دعائے قنوت کی تکبیر کہنے کے لیے جب امام جب خاموش کھڑے رہتے ہیں اور امام بھی دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور مقتدی بھی دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو اب امام صاحب جو ہیں مقتدی کی دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا پوری دعائے قنوت پڑھیں یا ہم بھی فوراً امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں؟ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، اگر امام صاحب مقتدی کی دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے اگر رکوع میں چلے جائیں تو آپ بھی فوراً رکوع میں چلے جائیں، آپ پوری مکمل نہ کریں بلکہ امام کے ساتھ فوراً رکوع میں چلے جائیں، چاہے آپ نے دعائے قنوت کتنی پڑھی ہو، چاہے آدھی پڑھی ہو، چاہے نہ پڑھی ہو، یا آدھی سے کم پڑھی ہو یا پوری پڑھی ہو، اگر امام مقتدی کے قنوت پڑھنے سے پہلے رکوع میں چلے جائے تو آپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ امام کی اقتداء میں ہیں، فوراً آپ کیا ہے رکوع میں چلے جائیں، آپ کی نماز کیا مکمل ہو جائے گی۔ دونوں مسئلے میں نے اچھے طریقے سے سمجھا دیے ہیں، اگر سمجھ میں آ گئے ہیں تو اس میں کنجوسی بالکل نہ کریں، دوسرے تک پہنچانے کے لیے دوسرے تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی ہمارے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔